بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم میاں بیوی میں محبت کا، میاں بیوی میں اتفاق کا ایک خوبصورت نورانی اور روحانی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو، نا اتفاقی ہو گئی ہو، گھریلو ناچاکی کی وجہ سے نوبت طلاق تک جا پہنچی ہو، یہ عمل انشاءاللہ گھر ٹوٹنے سے بچا لے گا۔ یہ عمل دونوں میں اتفاق پیدا کرے گا، باہمی محبت پیدا کرے گا، الفت پیدا کرے گا۔ سامعین کرام، جب اتفاق نہیں رہتا، جھگڑا ہوتا ہے، محبت نہیں رہتی اور گھریلو نچاکی طول پکڑ جاتی ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یا تو پھر شوہر کی بے رخی، توجہ نہ دینا، خرچہ نہ دینا، بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے خاص خیال نہ رکھنا، دیکھ بھال نہ کرنا، یا پھر بیوی شوہر کی خدمت سے کتراتی ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ شوہر کے کام نہ کرنے پڑے، وہ اپنے کام یا تو خود کرے یا پھر پیسے دے کے کسی سے بھی کروا لے، تو پھر شوہر اپنی بیوی سے خفا رہتا ہے، بات بات پہ جھگڑا کرتا ہے، نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے، محبتیں پروان نہیں چڑھتی، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، گھر ٹوٹنے تک آ جاتا ہے، نوبتیں طلاق تک جا پہنچتی ہیں۔ یا پھر اس کا پس منظر یہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بیٹیاں 2 ہو گئیں، 3 ہو گئیں، 4 ہو گئیں، بیٹا پیدا نہیں ہو رہا، اس وجہ سے بھی ناچاکی ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی اتفاق نہیں رہتا، اس وجہ سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ تو کسی عورت کے اختیار میں نہیں، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو خاتون آہیں بھرتی ہے، اللہ جل شانہ سے یہ کہتی ہے، یا اللہ یہ خزانے تو آپ کے پاس ہیں۔ رات کی تنہائیوں میں سسکیاں بھرتے ہوئے اللہ سے ندا کرتی ہے، یا اللہ بیٹیاں میرے اختیار میں ہیں، بیٹا نہ پیدا کرنا میرے اختیار میں ہے، ایسا تو نہیں میں بے بس ہوں، میں بے قصور ہوں، میں بے اختیار ہوں، یہ خزانے تیرے پاس ہیں۔ واقعی ایسا ہی ہے، قرآن کریم میں بھی یہی ارشاد ہے اللہ جل شانہ کا، یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ بیٹے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ بانچ رکھتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں بھی دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے قانون بیان کر دیا ہے کہ یہ خزانے صرف اور صرف میرے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں۔ بہرحال اگر خدمت میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، یا یہ کہ توجہ نہیں دی جا رہی، جس کی طرف سے بھی ایسا ہو رہا ہے، وہ اپنے کردار کو ٹھیک کرے، اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اپنے آپ کو سدھارے، اپنے آپ کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ یہ عمل کرے، انشاءاللہ دوسرا شخص ضرور توجہ کرے گا جس کی آپ کو توجہ مطلوب ہے۔ آپ پہلے تو اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہوں، پہلے تو آپ اپنی خطاؤں پہ شرمندہ ہوں، پہلے تو آپ اپنے قصوروں کے اوپر شرمندہ ہوں جو آپ قصور کر رہے ہیں، پھر یہ عمل کریں، اللہ جل شانہ سے دعا کریں، یا اللہ آئندہ مجھ سے ایسا نہیں ہوگا، نہیں کروں گی یا نہیں کروں گا۔ مرد ہے تو نسبت اپنی طرف کرے گا، اور اگر خاتون ہے تو نسبت اپنی طرف کرے گی، یا اللہ مجھ سے یہ قصور ہو رہے تھے، یا اللہ مجھ سے یہ خطائیں ہو رہی تھیں، یا اللہ مجھ سے یہ غلطیاں ہو رہی تھیں، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، پھر یہ عمل بھی کرے۔ عمل کیا ہے؟ یا ودود اللطیف المجیب، اللہ تعالیٰ کے مبارک اسما کا انتخاب کیا ہے، یا ودود، اللطیف، المجیب، 3 ناموں کا انتخاب کیا ہے۔ ان کو 100 مرتبہ پڑھیں، ایک ساتھ پڑھ لیں، یا لطیف، یا ودود اللطیف المجیب، یا ودود اللطیف المجیب، یوں ایک تسبیح کریں،
پھر کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کر کے مطلوب کو کھلا دے، جو مطلوب ہے اس کو کھلا دے۔ شوہر بے توجہ ہو رہا ہے، شوہر جھگڑا کرتا ہے، شوہر بے رخی اختیار کر چکا ہے، تو بیوی کو چاہیے یہ عمل کرے، اور اگر بیوی ایسا کر رہی ہے تو شوہر کو چاہیے یہ عمل کرے، کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کر کے کھلا دے۔ اور اگر کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کر کے کھلانا ممکن نہیں، مشکل ہے، ناممکن ہے، تو پھر بعد نماز عشاء 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرے، اللہ کے ہاں سر بسجود ہو کے دعا کرے، یا اللہ ہمارا اتفاق پیدا ہو جائے، محبت آپ کے ہاتھ میں ہے، سب کے دل آپ کے قبضے میں ہیں، سب کے دل آپ کی مٹھی میں ہیں، اس لیے میری بیوی کا دل نرم کر دے میرے لیے۔ اور اگر خاتون کر رہی ہے تو اپنے شوہر کے لیے کہے، یا اللہ میرے شوہر کا دل میرے لیے نرم کر دے، اس کے بعد اٹھ جائے، روزانہ کی بنیاد بھی یہ عمل کرے۔ یہ عمل تب تک کرے جب تک محبت پیدا نہ ہو، اپنے آپ کو سدھارنے کی بھی کوشش کرے اور یہ عمل بھی کرے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔